اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی سید ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے نظریاتی اختلاف میں اعتدال کی ضرورت و اہمیت۔ اس میں ایک مسئلہ نظریے کا ہے، ایک اختلاف کا اور ایک اعتدال کا۔ یہ تینوں کلیدی الفاظ اس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیشہ سے اس کی اہمیت مسلم رہی ہے، اور اب 21ویں صدی میں تو اس پرآشوب دور میں، اس زمانہ فتن میں اس کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے، اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا سارا جو تربیتی نظام رہا ہے وہ ایک طرح سے مجادلے کا، مناقشے کا اور مناظرے کا رہا ہے، جس میں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مکالمہ نہیں کرنا، آپ نے مجادلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، اور گویا آپ علمی سطح پر یا نظریاتی سطح پر ایک میدان جنگ پر ہیں جہاں آپ نے فریق مخالف کو ہر حال میں شکست دینی ہے، چاہے جس طرح بھی شکست دیں، آپ نے فاتح ہو کے اس محاذ سے نکلنا ہے۔ یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی علمی کشتی ہے، نظریاتی کشتی ہے، افکار کی کشتی ہے، جہاں آپ نے ہر حال میں اپنے مد مقابل پہلوان کو پچھاڑ کے آنا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر ہمیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ آج ہم کس قدر بد اخلاق ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں، کہیں 4 افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو جس کو حسن مکالمہ کہتے ہیں، وقار، شائستگی اور متانت کے ساتھ اپنی رائے بیان کرنا، اور اس میں اگر اختلافی پہلو بھی ہیں تو جانبین کی طرف سے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا اور آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ معاشرہ ہمارے ذہنوں کی طرح عجیب و غریب قسم کی چیزوں کا گودام بن چکا ہوا ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے لازم جانا کہ اس موضوع پر اہل علم کی رائے بھی لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات صدا بصحرا نہ رہے، کہیں کسی کے دل میں کوئی گھر کر جائے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف اور مخالفت دو مختلف چیزیں ہیں۔ اختلاف ہے دو چیزوں کا مختلف ہونا، کم از کم 2 چیزیں درکار ہیں اس میں۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دن اور رات مختلف ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ تو یہ جو الگ تھلگ ہونا ہے، یہ رنگا رنگی ہے، اور یہ تنوع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ رنگا رنگی، یہ تنوع اور یہ مختلف ہونا انسان میں بھی موجود ہے۔ ہم میں سے کسی کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جب یہ تک عالم ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہر چیز ہماری ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ہماری مزاج بہت ملتے ہیں، ہماری طبیعتیں بہت ملتی ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، 1000 ہم سخنی ہو، 1000 ہم نظری، کچھ اختلاف کے پہلو نکل ہی آتے ہیں۔ جتنے بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اس میں اختلاف نکل آتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے علمی اور نظریاتی اختلاف کا، ایک مسئلہ ہے شخصی اور ذاتی اور مالی اور جائیدادی اور دیگر اختلافات کا۔ ان تمام میں ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں وقار اور شائستگی اور تہذیب اور اخلاقیات اور آداب اور اصول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔
ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جنگ ہو یا محبت یا کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی اختلاف رائے ہو، اس میں جو حق ہے وہی حق ہے. اعتدال کا مطلب ہے کہ آپ انتہا پسندی سے دور رہیں، درمیان کا راستہ اختیار کریں. درمیان کا راستہ اختیار کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ باطل پر سمجھوتا کر لیں، جو سچ بات ہے اس کو پس پش ڈال دیں. یہ بھی قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے. امت میں اختلاف موجود رہا ہے. صحابہ کرام نے اتنے عمدہ طریقے سے علم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کیا ہے، اور وہ یقین مانیے کہ امت کے لیے رحمت ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ ہم صحابہ کا یہ احسان نہیں اتار سکتے کہ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کی تشریح، تفسیر اور تعویل میں اتنی آراء دی ہیں کہ امت کے لیے وسعتیں اور گنجائشوں کا ایک جہان آباد کر دیا ہے. تو یہ وسعتیں، یہ گنجائشیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے انداز فکر میں برقرار رہنی چاہیے. نرمی گفتار بھی بہت ہی ضروری ہے، اور آج معاشرے میں تو ہم اگر نرم گفتار ہوں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم عبادت میں ہیں. تلخ گفتاری کی گنجائش نہیں ہے. تندی، تیزی، تصنع، تکلف والی باتیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے گفتگو میں، اختلاف رائے میں. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی بہت پسندیدہ شخصیات تشریف فرما ہیں. میری بھی بہت پسندیدہ شخصیات ہیں. بہت گرامی قدر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، اور جناب محمد زبیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تنولی صاحب، نظریہ اور اختلاف اور پھر نظریاتی اختلاف، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج تک کے جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں اور جو معاشرتی منظرنامہ ہے، اس میں بلا شبہ اس موضوع کی بڑی ضرورت تھی جس پہ آج آپ نے گفتگو کا اہتمام فرمایا ہے اور ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بہت بنیادی باتیں ارشاد فرما دیں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے نظریہ، اختلاف اور اعتدال، ان کو سمجھنے میں ہی اس سارے موضوع کا حق ادا کرنا ہے. واہ، بے شک ایسے ہی. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کسی بھی علم یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں ایسے منظم اور منطقی خیالات جو صرف ذاتی رائے نہ ہوں، تجربے پر، مشاہدے پر اور دلیل پر مبنی ہوں، اسے آپ نظریہ کہیں. بہت خوب. ہر چیز نظریہ نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ جس کے حوالے سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ نظریہ بھی ہے یا صرف ذاتی رائے ہے. اگر ذاتی رائے ہے تو اس کو پھر ذاتی رکھنا ہی اعتدال ہے، بے شک، دوسرے پہ مسلط نہیں کرنا. اگر وہ واقعی نظریہ ہے پھر وہاں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب جب اختلاف ہوگا تو اس کی بھی صرف دو صورتیں ہیں. یا تو اختلاف ہوگا دلائل کی وجہ سے، یا اختلاف ہوگا ہٹ درمی کی وجہ سے. یہ جو دوسرا اختلاف ہے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے مخالفت تک اور پھر مناظروں اور مجادلوں تک جا پہنچتا ہے. آج ہمارا معاشرہ اسی بحران کا شکار ہے. ایمان اور عقیدہ اور دین جسے منظر بنانا تھا ہم نے اسے مناظرہ بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نتیجہ یہ نکلا کہ برکتیں اٹھ گئیں. بے شک. الفاظ تو ہمارے پاس ہیں، رسمیں ہیں، روح اور برکت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان کا منصب بدل دیا اپنی زندگی کے اندر. اب ڈاکٹر صاحب جب آپ نظریے پہ آتے ہیں اور نظریے کے اختلاف کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پہ نظریات تین طرح کے ہوں گے. یا تو وہ سائنسی ہوں گے. سائنسی نظریات میں جب اختلاف ہوگا اس کی دو صورتیں ہوں گی. اس سے پہلی تو یہ صورت ہوگی کہ اس سے علم بڑھے گا. مزید تحقیق سے امکانات بڑھیں گے. دیکھیں نا، اگر اختلاف نہ ہوتا، نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا تو نیوٹینین فزکس آگے نہ بڑھتی. بالکل. اور اگر کوانٹم میکسویل اور دوسرے لوگ آئنسٹائن سے اختلاف نہ کرتے تو آج ہم کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس پہ نہ کھڑے ہوتے. تو یہاں پر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ علوم کے دروازے کھولتا ہے. اور اگر کوئی یہاں پہ ہٹ درمی اختیار کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. بالکل. اگر کوئی ہٹ درمی کرے کہ میں گریوٹی کو نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرے گا. پوری انسانیت کا بھی نقصان ہے. انسانیت کا نقصان ہے. علم کا قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا. اچھا، اب دوسری بات ڈاکٹر صاحب آ جاتا ہے سماجی جو سوشل ڈومین ہے. یہ سب سے سینسٹیو ایریا ہے جہاں پہ سماجی علوم ہے، جہاں پہ سیاست ہے، جہاں پہ معاشرت ہے، جہاں پہ فلسفی ہے، جہاں پہ معیشت ہے. یہاں جو اختلاف کا دائرہ آتا ہے یہاں ہمیں اعتدال پیدا کرنا ہوتا ہے.
حضور پاکستانی معاشرے میں تو 70-80% تک سیاسی اختلافات ہیں، یعنی حیرات کہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے ہمیں اچھا ڈاکٹر صاحب سوائے سیاست اب کے. یہاں پھر ہم کہیں گے جی اگر آپ ان اختلافات کا تجزیہ کریں تو یہ نظریاتی اختلاف نہیں، یہ ذاتی آراء پر اختلاف، آراء پر اختلاف ہے. ذاتی آراء پر اختلافات ہیں. اگر حقیقی معنوں میں نظریاتی اختلافات ہوں تو شاید اس کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ بھی ہوتا. جی اچھا یہاں پھر آپ دین کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی بالکل ضروری ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے دین کبھی بھی نظریہ نہیں ہوتا. جی کیوں نہیں ہوتا؟ دین آفاقی، ابدی اور کائناتی حقیقت ہے. واہ، اس کا آرگومنٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ نظریے سے اوپر کی چیز ہے. کیا بات. اس کی تعلیمات کی تعبیر کو آپ نظریہ کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، دین کو نظریہ نہیں کہہ سکتے. یعنی جو روح دین ہے، جو روح دین ہے وہ بالاتر ہے نظریے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریات تو دلائل سے جنم لیتے ہیں. جی دین خود ایک آرگومنٹ ہے. واہ 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 واہ، جب سبحان یہ اللہ. خود ایک آرگومنٹ ہے، یہ مدر آف تھیوریز ہے، یہ مدر آف نظریہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے. واہ. اچھا اس کا آرگومنٹ کیا ہے؟ اس کا آرگومنٹ ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ اور قرآن مجید. جی یہ دو اتنے بڑے آرگومنٹ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اہل ایمان کے لیے ایمان کی ابدیت، کانٹینیوٹی اور تسلسل کی بنیاد قرار دیا. تم کیسے کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے درمیان میرے رسول موجود ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ جو دو آرگومنٹ ہیں یہ دین کو کائناتی اور ابدی حقیقت بناتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ہے اور آگے چل کر پھر دیکھنا ہے کہ کہاں اختلاف کرتے ہوئے ہم کن حدود کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپنی سوسائٹی کے لیے تعمیری بنا سکتے ہیں، سوسائٹی کے لیے اقدامی اور اس کی پیش رفت کو یقینی کرنے والا بنا سکتے ہیں. بہت ہی خوب جناب. رہے خیال کہ آئے نہ احترام میں فرق، واہ اگر کسی سے کبھی اختلاف ہو جائے. سبحان اللہ. آپ فرمائیے ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب کہ سیرت طیبہ سے اور اسوہ صحابہ کرام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اختلاف کے کیا سلیقے، اصول اور آداب ہمارے سامنے آتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت موضوع ہے اور اس کی معاشرے میں از حد ضرورت بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور پھر صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی ہے کہ اس حسن اختلاف کے مظاہر ہمیں سیرت میں جا بجا نظر آتے ہیں. قرآن حکیم جو بنیادی نصاب ہے اہل اسلام کا، اس میں اس کے آداب ذکر کیے گئے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ واہ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ اللہ. تو یہ اس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسے احسن طریقے سے آپ اختلاف کریں کہ اس ڈیبیٹ سے پہلے جو تمہارا دشمن تھا تم اتنے اچھے انداز میں اپنے آرگومنٹ پیش کرو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، تمہارے قریب آ جائے. تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے دونوں فریقوں میں للہیت کا ہونا اور دونوں کا حق پذیر ہونا ضروری ہے. ورنہ تو انانیت ہوگی، ذاتی وہ ہوگا، وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کی طبیعت میں ذاتی اناد اور وہ چیزیں نہ ہوں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جادلہم باللتی ہی احسن یعنی مجادلہ حسنہ کی بات کی جا رہی ہے. اور امام غزالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن حکیم نے 3 مختلف طبقات کو ایڈریس کرنے کے 3 مختلف طریقے ذکر کیے ہیں کہ جب تو آپ نے کسی انٹلیکچوئل سے یا دانشوروں سے بات کرنی ہے وہاں حکمت ہوگی، جہاں عوام الناس سے بات کرنی ہے وہاں موعظہ حسنہ ہوگا، اور جہاں آپ نے معاندین اور منکرین سے ڈیبیٹ کرنا ہے تو وہاں مجادلہ حسنہ یعنی دلیل کے ساتھ حسن اختلاف رکھتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک ہیں جوہری دین کے مسائل اور ایک ہیں فروعی مسائل. جی ہاں. اب جوہری مسائل اور فروعی مسائل دونوں میں جب ہم شدت پسندانہ ایک چیز اختیار کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ معاشرے کے اندر نفرت جنم لیتی ہے. بالکل صحیح. جوہری مسائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی توحید، جیسے ابھی تنولی صاحب نے فرمایا، رسالت ہے، ختم نبوت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں اور جن کے اوپر بات ہو تو سکتی ہے لیکن اس کا منہج مختلف ہوگا، اس کے دلائل مختلف ہوں گے. اور جہاں فروعی مسائل کی بات آئے گی وہاں پہ وہ شدت اور وہ طریقہ کار اپنا لینا کہ کفر اور اسلام تک بات چلی جائے. تو یہاں سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا فروعی مسائل میں بالکل جداگانہ منہج تھا. یہ
ہمارے یہاں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری وہ اس حسن اختلاف کو سکھانے والے ایک بڑے خوبصورت وہ فرد تھے، تو انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں جا بجا اس حسن اختلاف کے مظاہر کا ذکر کیا۔ ایک جگہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو پانی نظر نہ آیا تو انہوں نے تیمم کر کے ظہر کی نماز ادا کر لی۔ پھر جب وہ ظہر پڑھ چکے، ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ پانی نظر آ گیا، تو اب دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ اب پانی ہے، ظہر کا وقت ابھی ہے، تو دوبارہ وضو کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، میرے لیے وہ کافی ہے جو میں نے پڑھ لی، کیونکہ وہ میرے اجتہاد کے اوپر تیمم سے درست ہو گیا۔ جب دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا اپنا مسئلہ ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ جس نے تیمم پر اکتفا کیا فقد اصاب السنہ، اس نے میری سنت کو پا لیا، لیکن جس نے 2 دفعہ ظہر پڑھ لی فقد اصاب الاجر مرتین، اسے 2 اجر حاصل ہے۔ تو یہ ہے فروعی مسائل کے اندر بات کرنے کا وہ طریقہ۔ اچھا حضور والا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بھی دین کے فروعی مسائل میں مختلف آراء ہوتی تھی۔ ہمارے جو ائمہ فقہا ہیں ان میں کس قدر اختلاف رائے ہے، لیکن احترام، عقیدت، محبت، اس کا اعتراف عظمت۔ حضور اس کی سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے احناف کے ہاں، جیسے آپ نے فرمایا حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں مسائل میں اپنے استاد گرامی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کیا، اور فقہ کی کتابوں میں جب اس اختلاف کو لکھا گیا تو فرمایا صاحبین کا قول یہ ہے، طرفین کا یہ ہے، شیخین کا یہ ہے، اور اس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے استاد ہونے کے باوجود اپنی شاگرد کی رائے جو ہے اس کو اپنایا ہے۔ صدیوں پہلے ہم اتنے ترقی یافتہ ذہن کے مالک تھے، اور اب کس قدر تنگ نظریاں آ گئی ہیں۔ جی، تو امام ابو زہرہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے اور ان کی آراء کلامیہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 علماء پہ مبنی ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اچھا، وہ ہر مسئلے کو پہلے ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ میں لے کے آتے، ان سب کی رائے لیتے، پھر اس رائے کے بعد آخر میں جا کے اس مسئلے کے اندر ایک حتمی فیصلہ دیتے کہ ہماری اس کے اندر رائے یہ ہے۔ تو آج ہمیں اسی قسم کے ڈیبیٹ کو لے کے آنا چاہیے کہ ہر مسئلے کے اوپر بات ہو، اور بہت حسن جو ہے وہ کردار کے ساتھ اور حسن گفتار کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ بہت ہی خوب، بہت عمدہ۔ جناب زبیر صاحب ایک شعر سنیے، اختلاف رائے کا مطلب عداوت تو نہیں، تیری اپنی سوچ ہے اور میری اپنی سوچ ہے، حق تو یہی ہے، اختلاف تو یہی ہے نا۔ تو اختلاف کی ایک قسم رحمت ہے، ایک قسم زحمت اور اذیت ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اور رحمت والے اختلاف سے ہمارے ذہنی، علمی اور عملی ارتقائی سفر میں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، وسعتیں، گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں، اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی جو ہیں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف اس صورت میں رحمت ہے کہ اگر ہم اس سے ہمیں تلاش حق مقصود ہو، جی، اور ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا فہم جو ہے نا وہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، تو پھر تو یہ رحمت ہے۔ اور کچھ ایسے مقامات ہیں کہ یہ زحمت بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اپنے ہوائے نفس کے تابع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم اپنے آپ کو منوا لیں، ٹھیک ہے، ہمارے کچھ کنفارمیشن بائسز ہوں، ہمارے کچھ ایسے تعصبات ہوں کہ جو پختہ ہو گئے ہوں، اور ہم ایسے ماحول میں پل بڑھ رہے ہوں کہ ہمیں اس کا ایندھن بھی فراہم ہوتا رہا ہو، بالکل، اور ہمیں خاص سانچوں میں ڈھال دیا گیا ہو، جیسے وہ دولے شاہ کے چوہوں کو آپ تیار کر دیتے ہیں کنٹوپ پہنا کے، بالکل اسی طرح سے ہمارے مختلف تنظیمیں ہیں، ہماری مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے کچھ نام نہاد اکابر ہیں، انہوں نے خاص سانچوں میں لوگوں کو خاص انداز میں ڈھال دیا۔ اب وہ کیونکہ اس ماحول میں پلے بڑے ہیں، انہی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک گروپ تھنک جس کو ہم کہتے ہیں، گروہی سوچ پروان چڑھ گئی ہے۔ اس گروہی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گروہ کی جو نظریات ہیں اس کے خلاف نہیں جاتے۔ اب آپ نے ایک فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے نشر مذہب، کہ ہم اصل میں اپنے ہی مذہب کی نشر و اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے نظریات ہیں ہم انہی کا پرچار ہر وقت کرتے ہیں، انہی کو سنتے ہیں۔ اور آج کل ایک اصطلاح ہے ایکو چیمبرز کی، گونج خانے۔ ایکو چیمبرز میں آپ اپنے ہی آواز کی گونج کو سنتے ہیں، ہم اپنی آواز کی گونجوں کو سن رہے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے اندر ایک تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں قطعی الثبوت ہیں، قطعی الدلالہ ہیں، اس پہ تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن کچھ فروعی مسائل ہیں،
کچھ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہیں اس میں اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے. آپ دیکھیے نا حضرت امام شافعی جیسے عظیم المرتبت عالم اور فقیہ کا ارشاد ہے کہ جو میری رائے ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور مجھے یقین ہونا چاہیے کہ عین ممکن ہے دوسرے کی رائے درست ہو. جی بالکل. انہوں نے کس قدر فرمایا کہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہماری رائے ہو تو دیوار پہ مارے. اور دیکھیں یہ جو اختلاف ہو سکتا ہے نا وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل مبارک کو ہم نے دیکھا صحابہ نے, اب اس سے انہوں نے مختلف طرح سے اس فعل کا تعین کیا. کسی نے اس سے اخذ سنت کر لیا, کسی نے کہا نہیں یہ اباحت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی اس طرح کے مسائل میں اس طرح سے مثال کے طور پہ جب کفار قریش نے یہ کہا کہ یہ تو مدینہ کے بخار میں مبتلا رہ کے مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رمل کرے, یعنی سینہ چوڑا کر کے بازو پھیلا کے چلے, ذرا کفار کو پتہ چلے کہ یہ بڑے طاقتور ہے, توانا ہے. اب اس سے کچھ نے استنباط کیا کہ رمل جو ہے یہ سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں یہ خاص موقع کے لیے تھا, اس کی اباحت ہے تو لیکن یہ سنت نہیں. اب یہ ایک اختلاف تھا, تو اس طرح کے اختلاف میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ جب جنازہ جاتا ہے کسی کا بھی جنازہ تو ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, تو شاید ان کے احترام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. دوسرے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ہول یعنی اس کے خوف کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہوں. کسی نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے واقعہ نہ ہوا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ یہودی کا جنازہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزر جائے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ صحابہ کرام اختلاف کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھا کہ آپ نے حج فرمایا, تو ایک صحابی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ حج افراد ہو, صرف آپ نے حج کیا ساتھ عمرہ نہیں کیا. دوسروں نے کہا نہیں یہ حج قران لگتا ہے. ایک نے کہا یہ حج تمتع ہے. یعنی تو سب نے اپنا اپنا استنباط کیا. اچھا, اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. حضرت عثمان غنی جب امیر الحج تھے بطور خلیفہ تو وہ قصر نہیں کرتے تھے, 4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں قصر کریں, لیکن جب آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے تو 4 ادا کرتے. اور جب وہ پوچھتے لوگ آپ ایسا کیوں کرتے, انہوں نے کہا نہیں میں اس میں تفرقہ اور تفریق نہیں ڈالوں گا. اچھا, اسی طرح سے حضرت امام مالک جو ہیں ان کو ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ کی موطا امام مالک اس زبردست اتنی کتاب ہے کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں سے خانہ کعبہ پہ آویزاں کر دوں, اور جتنے بھی ہمارے بلاد اسلامی ہیں پابند کر دو. جی وہاں ان کو پابند کر دو. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ جو صحابہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے اور وہ مختلف بلاد میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جو تفسیر اور حدیث کا علم دیا ہے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق دیا ہے. حضور والا حضرت مولانا جلال الدین رومی کے محبوب خلیفہ حضرت حسام الدین چلپی جی بالکل جو باعث تخلیق مثنوی معنوی ہیں, جی بالکل, وہ شافعی مذہب رکھتے تھے بالکل, اور حضرت مولانا رومی مسلکن حنفی تھے. بالکل. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا مولانا رومی سے کہ میں موافقت شیخ میں حنفی ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں ہے, آپ بھی راہ حق پر ہیں, میں بھی راہ حق پر ہوں. بالکل کیا بات ہے. جی بے شک ایسے ہی ہے. اب دیکھیں اسی طرح سے جہاں جو محمود آپ کا اختلاف ہے, قرآن پاک کی کوئی آیت ہے, اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اگر آپ نے عورت کو چھو لیا تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. اب اس چھونے سے مراد کچھ صحابہ نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ مجازن ہے, کچھ نے کہا حقیقتاً ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ آپ چھوئیں گے تو ٹوٹ جائے گا. کچھ نے کہا کہ نہیں چھونے سے مراد یہاں پہ مباشرت ہے, اور کچھ نے کہا کہ نہیں اگر آپ شہوت سے چھوئیں تو پھر وہ ناقص ہو جائے گا. کسی نے کہا کہ عام لمس اور مس بھی ہے تو بھی ہو جائے گا. جی ہو جائے گا. تو مثال اس طرح کے اختلافات تو ہوتے تھے, اور وہ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے تھے. ابھی آپ نے ائمہ کی بات کی کہ امام شافعی جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پہ گئے, مزار پہ گئے, مرکز پہ گئے, تو وہاں جو جماعت ہوئی تو انہوں نے حنفی طریق سے پڑھی اور فرمایا کہ ہم سب عیال ہیں امام جی, اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہاں پہ میں رفع یدین کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم, ایک مختصر بریک لیتے ہیں ہم. درود پاک سننے کا وقفہ ہے, آپ بھی سنیے, ہم بھی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت خوبصورت گفتگو ابھی آپ کا انتظار کر رہی ہے.
السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں نظریاتی اختلاف میں اعتدال کی ضرورت اور اہمیت۔ آج کل جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں فروعی معاملات میں ذیلی اور ضمنی مباحث میں اختلافات ابھارنا، ان کو ہوا دینا اور ان کو نفرت انگیزی کی حد تک پہنچا دینا ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے اور بہت زیادہ کاروباری معاشرے میں پھیل گئے ہیں۔ ایسے میں حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ صدیوں پہلے انہوں نے ایسی نفسیاتی کیفیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا نصیحت کی تھی۔ فرماتے ہیں، دلیلت قوی باید و معنوی، نہ رگہا یہ گردن بحجت قوی۔ تمہاری دلیل میں علمی وزن ہونا چاہیے، اسے ٹھوس ہونا چاہیے، اور تمہیں چاہیے کہ اس کو شائستگی سے اور نرم گفتاری سے بیان کرو۔ اگر تم زور لگا کے گردن کی رگیں پھلا کر بات کرو گے تو اس سے تمہاری دلیل تو وزنی نہیں ہو جائے گی۔ تو جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، سکرینوں پہ دیکھتے ہیں، ممبر و محراب پر انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں، ان سب کو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر احسان عظیم ہوگا اگر آپ حکمت سے، موعظت سے، نرمی گفتار سے، توازن اور اعتدال سے حق پیش کرتے رہیں گے۔ تو جناب تنولی صاحب، اعتدال سے کیا مراد ہے اور اس کی حکمت اور اہمیت کیا ہے؟ اس میں جب افراط اور تفریط ہوگا تو پھر تو حد اعتدال سے خارج ہو جائیں گے، ایک انتہا ہوگی یا دوسری انتہا ہوگی اور ساری خرابیاں تو پھر وہیں سے پیدا ہوں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اعتدال کو جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بنیادی طور پہ اعتدال حق ہے، واہ، اور اعتدال حق کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اعتدال حق کے قائم رہنے اور حق کے تسلسل کا منہج اور راستہ بھی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ قرآن مجید کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو چھوڑا ہو جہاں اعتدال قائم کرنے اور اعتدال کو اختیار کرنے کی تلقین نہ کی ہو۔ واہ، چلنا پھرنا ہو، گفتگو کرنی ہو، زندگی کے معاملات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، تاکہ کائنات کا نظام۔ اس لفظ کی بنیاد بھی وہی نہیں جو عدل کی بنیاد؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بہت بنیاد پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ عدل اور اعتدال میں ایک فرق ہے۔ ہاں، اعتدال جو ہے یہ باب افتعال سے ہے۔ جب کوئی چیز باب افتعال سے آتی ہے تو اس میں ایک دوام، دیر پائی اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نقل کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سے دیکھ کے ادھر۔ ہاں، اور انتقال کا مطلب کیا؟ ادھر سے اٹھا کے مستقل آگے کر دینا۔ واہ واہ واہ۔ جب جائیداد کا انتقال ہو جائے جی، تو پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اور کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ تو اب نقل اور انتقال میں جو فرق ہے وہی عدل اور اعتدال میں۔ عدل ایک عمل ہے، اعتدال زندگی کا رویہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زندگی کا اسلوب، طرز فکر، طرز عمل اور کریکٹر ہے، واہ، یہ اعتدال ہے، جس میں دوام ہے، جس میں تسلسل دوام ہے۔ ہے، جس میں دوام ہے، اور اس کے بغیر کائنات کا نظام ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، قرآن مجید کہتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ڈاکٹر صاحب اعتدال قائم کرنے کے لیے کہیں قسط کا لفظ آیا ہے، جی، کہیں قسط کا لفظ آیا ہے، کہیں توازن کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کہیں میانہ روی کا لفظ ہے، کہیں وسطیت کا لفظ ہے۔ یہ ملت ہے، ملت اعتدال، ملت اسلامیہ امت وسط ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ جو اچھا، اس کا خیر امت ہونا بھی امت وسط ہونے کی وجہ سے ہے۔ واہ، اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب ہم دنیا کو دیکھیں تو یہاں پہ سارے مسائل اس لیے تو ہیں، اعتدال چھوڑا ہوا ہے ہم نے۔ جی، اگر ملت اسلامیہ کا منصب بحال ہو جائے تو دنیا کے اندر ساری فتنہ فساد ہی ختم ہو جائے۔ آپ 1000 سال اسلام کی تاریخ دیکھیں اور اس کے بعد مغرب کے غلبے کا صرف 50-60 سال اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی برابری نظر نہیں آئے گی۔ تو اب یہ جو تصور ہے قرآن مجید کا کہ ہم نے بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی کی اپروچ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے نقصان کیا جب اعتدال نہیں ہوتا؟ سب سے پہلا نقصان یہ کہ حق قائم نہیں رہتا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ آپ دلیل چھوڑ دیتے ہیں، سچ، آپ دلیل چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اعتدال اس وقت رخصت ہو جائے گا جب دلیل نہیں ہوگی۔ واہ واہ، قیامت کا دن ہوگا جب سب لوگ پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جائے گا، حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، اللہ پاک کفار سے پوچھے گا جس بات کا تمہارا علم احاطہ ہی نہیں کر سکا تم نے اس کا انکار کیا۔ ہائے ہائے اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج بھی ہم جتنا الحاد ہے،
جی جتنی انتہا پسندی ہے، جتنی تفرقہ بازی ہے، میں دین کے باہر اور دین کے اندر دونوں رویوں کو پیش نظر رکھ کے عرض کر رہا ہوں، بالکل اس کا صحیح۔ تجزیہ کریں گے آپ کو یہ آیہ مبارکہ بولتی ہوئی نظر آئے گی، واہ۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے ان معاملات کے جن پہ اختلاف کر رہے ہو، جن پہ جھگڑے کر رہے ہو، جن پہ آپ اعتدال کو چھٹی دے رہے ہو، ان کو علمی طور پہ نہیں دیکھا، ان کو انتہا پسندی، ہٹ درمی، ذاتی تعصب کی آنکھ سے دیکھا، تو آپ اس رویے کا شکار ہو گئے۔ یہ تعصب اور جہالت بھی ہمیں منحرف کرتی ہے زیادہ اعتدال سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ ریسیپروکل ہے، اعتدال نہ ہونے سے تعصب پیدا ہوتا ہے اور تعصب نہ پیدا ہونے سے اعتدال رخصت ہوتا ہے، یہ دونوں باہمی لازم ملزوم۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی مبنی بر حق سوسائٹی بنے تو ہمیں اعتدال کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ جی دو انتہائیں ہیں اور ان دو انتہاؤں کے درمیان رہنا اعتدال ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے، اگر آپ دو انتہاؤں کے درمیان خود اعتدال تلاش کریں گے تو ہر شخص کا اپنا اعتدال ہوگا، ہاں بہت ہی خوب، ہر شخص کا اپنا اعتدال بہت ہوگا۔ خوب۔ آپ کو ایک معیار چاہیے، بے شک، اس معیار پہ قائم ہونے کا نام اعتدال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھیں نا، آپ ایم کے ایس سسٹم، سی جی ایس سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کا جی، نظام چاہ رہا ہے نا، جی۔ اتنا کلو ہے، یہ لیٹر ہے، یہ میٹر ہے، یہ سیکنڈ ہے، اگر ہر شخص اپنا ہی میٹر شروع کر دے ہاں، تو سوسائٹی کا کیا اثر ہوگا؟ تو اعتدال کا نمونہ کمال بھی تو طے کر دیا گیا ہے۔ وہ نمونہ ہے جس پر انسانیت اس نمونے کے قائم ہونے سے لے کے آج تک انکار نہیں کر سکی، کوئی بھی ہے، کسی بھی تعلق، کسی بھی ملت کا فرد ہے، اور قیامت تک انکار ممکن نہیں ہے۔ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو اسوہ حسنہ کہا گیا، سبحان اللہ، سبحان، جن کے مخالفین نے ان کی اس عظمت کا اعتراف ان کے اعلان نبوت سے پہلے کیا، اور وہی آپ کی ہستی اور آپ وجود بنا، دلیل بنا، الٹیمیٹ آرگومنٹ بنا اللہ رب العزت کے وجود کا اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت کا۔ تو اس معیار کو جب ہم سامنے رکھیں گے وہ اعتدال کی طرف لے کے جانے کا ہمارا باعث بنے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں انسانیت کے جو اپروچز ہیں، انسانیت کی پسند ناپسند ہے، ذہنی سطح ہے، جذباتی، نفسیاتی، احساساتی سطح مختلف ہے، ہر ایک نے اپنی سطح پہ کھڑے ہو کے فیصلے کرنے، بالکل، اور ہر ایک کے اپنے فیصلے من حیث الکل انسانیت کے لیے اعتدال کا معیار کسی صورت نہیں بن سکتے۔ واہ، وہ بنیں گے تو نزاع کا باعث بنیں گے، اختلافات صرف اختلافات نہیں بلکہ سر پھٹول والے اختلافات کا باعث دشمنیاں بنے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس انسانیت کے اعلیٰ معیار کو اعتدال کا معیار بنائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں، جہاں کہیں کنسنسس ہوا ہے جی، وہ کنسنسس کن باتوں پہ ہوا ہے؟ جو اس معیار اعتدال سے اخذ کی ہوئی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے جن ویلیوز پہ کنسنسس کی ہے وہ ویلیوز کا خطبہ حجۃ الوداع میں بیان نہیں ہو گئی پہلے؟ واہ، آپ نے آج دنیا ہانیسٹی پہ کنسنسس اگر کرتی ہے، ٹروتھفلنس پہ کنسنسس کرتی ہے، انسانیت کی خدمت پہ، احترام انسانیت پہ کنسنسس کرتی ہے، رنگ نسل اس کے خاتمے پہ کنسنسس کرتی ہے، تو یہ شعور دیا کس نے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، آپ کچھ لیتے ہیں اور کچھ چھوڑتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، آپ سارا اعتدال وہاں سے کیوں نہیں لیتے؟ جنہوں نے اعتدال کا ایسا معیار انسانیت کو دے دیا ہے جس میں بقا ہی بقا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، فرد اور معاشرے کے لیے یہ جو نظریاتی انتہا پسندی ہے، اس کے دینی، روحانی، نفسیاتی کیا نقصانات ہیں، سماجی مسائل ہیں؟ جی بے شک جناب، جب معاشرے میں اعتدال نہیں ہوگا اور اس طریقے سے ہر اختلافات کو کرنے کا اسلوب نہیں ہوگا تو پھر گھٹن پیدا ہوگی، اور وہ گھٹن اتنی ہوگی کہ جہاں سانس لینا محال ہو وہاں آگہی بھی عذاب ہے، تو وہاں انسان کے لیے پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب اتنی سختی آ جائے کہ انسان فروعی اختلافات کو بھی برداشت نہ کر سکے تو وہاں پھر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ممکن نہیں رہتا جو امن، آشتی، پیار، اتحاد، یگانگت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں یعنی آج ہمارے ہاں تو مسلکی اختلاف کی گنجائش دینے کے لیے یا کسی جو ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کی گنجائش دینے کے لیے لوگ تیار نہیں، جبکہ ہمیں قرآن یہ تلقین کرتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر تم سے کوئی مشرک بھی پناہ طلب کرے تو قرآن کہتا ہے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو۔ کیوں پناہ دے دو؟ جب وہ تمہارے پاس بیٹھے گا کلام اللہ سنے گا اور اخلاق محمدی کا نمونہ تمہارے اندر دیکھے گا تو ممکن ہے کہ اس کا دل بدل جائے اور وہ صراط مستقیم پہ آ جائے۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کی پرامن جگہ تک پہنچانا بھی تمہارا کام، اس کو پروٹیکشن مہیا کرنا۔ بر صغیر کے صوفیاء
صوفیاء کا اسی پہ عمل نہیں نظر آتا؟ جی بالکل اسی پہ، بالکل یہ صوفیاء کرام کا ہی منہج ہے۔ تبلیغ کیسے کی پھر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کو سیرت طیبہ سے ان حضرات نے اخذ کیا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کافر سے بھی کوئی ڈیبیٹ کرنی پڑے تو آپ کامن گراؤنڈ بنائیں اور ان مشترکات کے اوپر بات کریں، کیونکہ مشترکات پہ جب آپ بات کریں گے تو بہت سی کامنالٹیز نکل آئیں گی۔ حضور وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا مشرک اعظم کی طرف، جی ہاں، فرعون کی طرف، تو کیا فرمایا کہ نرم لہجے میں اذهب الى فرعون انه طغى وفقولا له قولا لینا، کہ قول لین اور نرمی کے ساتھ اس سے بات کریں۔ تو یہ سارے کا سارا منہج قرآن و سنت میں موجود ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ منہج ہمارے لوگوں نے چھوڑا ہے اور شور اور شعور میں فرق نہیں کیا۔ جی سبحان اللہ، یہ بڑا باریک فرق خوب بات ہے۔ تو ہمارے ہاں شور ہے، شعور کی کمی ہے، حتیٰ کہ ہماری محافل کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو اتنا کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کون کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھانا شاید مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر گھٹن بڑھ رہی ہے اور جھگڑے بڑھ رہے ہیں، تنگ نظری پیدا ہو رہی ہے، فسادات جنم لے رہے ہیں، برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے تو روحانی نقصانات دیکھیں تو روحانی نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جیسے ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں ہماری دلیل کمزور ہے، لیکن اپنے اس جتھے کی جو ہے وہ نمائندگی کرنے کے لیے ہم اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ اشبار، کہ علم 3 بالشت ہے۔ عندما يدخل الرجل في الشبر الاول يتکبر، کہ جب بندہ علم کی پہلی بالشت میں قدم رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم چوما دیگرے نیست، اب میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی مجھ سے اختلاف کر کے تو دکھائے۔ اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ وَعِندَمَا يَدْخُلُ فِي الشِّبْرِ الثَّانِي يَتَوَادَى، جب وہ علم کی دوسری بالشت میں قدم رکھتا ہے اس میں انکسار، تواضع اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر مسئلے میں متضارب اقوال نظر آتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم کا نظارہ نظر آتا ہے، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں بھائی میری بات۔ اور ہمارے فقہاء کا یہی طریقہ رہا ہے، جب وہ فتویٰ بھی لکھتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحان اللہ، کہ میں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ لکھ دیا، یہ میرے ہاں درست ہے، ہاں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر مجھے اپنی اس دلیل کے اندر کوئی جھول نظر آیا تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار رہوں گا، میں پیچھے ہٹاؤں گا۔ تو ہر وقت ان کے ہاں ایک فلیکسیبلٹی، ایک لچک جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وَعِندَمَا يَدْخُلُ فِي الشِّبْرِ الثَّالِثِ، جب وہ تیسری بالشت میں قدم رکھتا ہے تو اس کی نظر اللہ کے ازلی و ابدی علم کے ان نظاروں پہ پڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے انا لا ادری، کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اور وہ پھر اس مقام پہ جا پہنچتا ہے جیسے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں نے علم کی معراج کو پا لیا۔ تو علم کی معراج کیا ہے؟ الیوم عرفت انا لا ادری، آج میں نے جانا کہ علی تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب اتنا بڑے عالم اور باب مدینۃ العلم یہ فرما دیں تو وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ لا ادری کی گنجائش ضرور رکھیں۔ جب ہم لا ادری کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم ہر مسئلے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ دونس اور داندلی کے ساتھ آرا دیتے ہیں اور اس سے پھر مناظرے جنم لیتے ہیں۔ ایک عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا ادری کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے استاد نے فرمایا کہ نہیں، یہ کامل علم ہے، یہ کامل علم ہے۔ آپ عالم تب ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ بہت کچھ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے تو بیشتر وہ جو پہلی بالشت ہے نا، بہت سارے بالشتیے اسی مرحلے میں دیکھے کہ بس اسی میں ہے۔ تو یہ بالکل حضرت امام مالک اور دیگر تمام فقہاء کے ہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مسئلہ پوچھنے بندہ آیا، لمبا سفر کر کے آیا، 30 مسائل پوچھے، 25 کے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اور 5 کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور جو ہے وہ امام و دار الہجرہ آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مطالعہ کے بغیر یا بغیر علم کے کوئی رائے دینے کے بجائے لا ادری کہنا اپنے لیے یہ زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارے ہاں علماء ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، پھر یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک اور دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ آمادہ ہو جائیں اور مشترکات اور کمیونلٹیز پہ آ جائیں تو بہت سارے ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے، میانہ روی کی ضرورت ہے، نرم گفتاری کی ضرورت ہے، اور جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس حبس زدہ ماحول میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ زبیر صاحب، انسانی جسم اگر اعتدال میں ہے تو صحت مند ہے، انسانی دماغ اور نفسیات اگر معتدل ہیں تو صحت مند ہے۔
معاشرے میں، گفتگوؤں میں، مکالموں میں اگر اعتدال ہے، نقطہ نظر میں اعتدال ہے تو وہ صحت مند ہے، ورنہ وہ بیمار ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو نظریاتی اختلاف میں نیت ہے بڑی اہم ہے، اگر وہ خلوص پر مبنی ہے، للہیت پر مبنی ہے تو اور نتائج نکلیں گے۔ اگر اس میں انانیت ہے، خود پرستی ہے، دشمنی ہے، اناد ہے تو اور ہی نتائج نکل آئیں گے۔ اس میں زبان اور اسلوب کا کیا کردار ہے، اور قدم قدم پر دوسرے کی اہانت کر دینا، تحقیر کر دینا، تکفیر تک بات لے جانا، تفسیق کر دینا، یہ معمول بن چکا ہوا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیسا ایسا معاشرہ مجھے تو لگتا ہے جو پریشر کوکر بنا ہوا ہے۔ وہ ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جی، کہ آپ نے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے نا کہ جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے تو وہ حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جب نرمی اس سے نکل جائے تو وہ پھر خوبصورت نہیں رہتی۔ اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اجازت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو فرمایا کہ یہ تو اپنی قوم کا بڑا برا شخص ہے۔ جی، اور پھر وہ ملنے کے لیے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاطفت فرمائی، بڑی نرمی اچھے طریقے سے، بڑی نرمی سے، اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے بھی۔ تو جب وہ چلا گیا مل کے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے پہلے تو یوں فرمایا تھا اور بعد میں آپ اتنے اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کب سے سخت گیر سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ شخص ٹھیک نہیں ہوگا کہ جس کے شر سے لوگ اس سے پناہ مانگتے ہوں، ڈرتے ہوں، بچتے ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خدا کو کتنا محبوب ہے۔ جی بالکل بالکل۔ دیکھیں ہم نے اچھے خوش اسلوبی سے ہی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور حکمت سے بات کرنی۔ اصل میں جب ہم خوش اسلوبی سے، اخلاق سے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اکاموڈیٹنگ اسپرٹ نہیں ہے، جی ہاں، ہم نے دوسرے کو اکاموڈیٹ نہیں کرنا، اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے نقطۂ نظر کو اس پہ تھوپ دینا ہے۔ جی ہاں، ہمارے اندر حکمت نہیں ہے۔ اسلام میں حکمت ہے، مشاورت ہے، مصالحت ہے۔ حضور وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آتے تھے اور کچھ معروضات پیش کرتے تھے، کچھ سوال پوچھتے تھے، وہ ہمیں ہی تو سکھا رہے ہوتے تھے کہ بات چیت کیسے کرنی ہے۔ جی بالکل، اور صحابہ نے انہی سے سیکھا۔ جی بالکل، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے سے بچے تھے، تو ایک شخص جو بڑی عمر کے تھے ان کی کیسے اصلاح فرمائی جو وضو میں کچھ کوتاہی کر رہے تھے؟ بالکل، یہ کہاں گیا طریقہ؟ جی بالکل، انہوں نے وضو پرفارم کر کے بتا دیا، انہیں خود ہی سمجھ آ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں کتنی حکمت والی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہجر اسود والا وہ واقعہ ہے کہ وہ جب نصب کرنا تھا، تعمیر نو ہو رہی تھی، تو وہ قریش کے سردار لڑ رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت اور مصالحت کے ساتھ وہ چادر بچھائی، کہا رکھ لو سارے سردار اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو، سائڈ سے پکڑ لو، اور خود اس کو نصب کر حضور خدا نخواستہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو عرب کا کوئی خطہ اس سے محفوظ نہ رہتا، بالکل ایسے ہی سارے قبائل لڑتے۔ جی بے شک، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ صادق اور امین آ گیا، وہ مسئلے کا حل کریں گے، اور انہوں نے مسئلے کا حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں جو یہ ہماری تنگ نظری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیروکیل ویو ہوتا ہے، ہم چیز کو ہولسٹیکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کی وہ مثال بڑی اچھی مولانا روم نے دی ہے ہاتھی والی، کہ وہ نابینے جب وہ ہاتھی کو کہا جاتا ہے کہ ذرا اس کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ہاتھی جو ہے یہ کس طرح کا ہے، تو جس کا ہاتھ اس کے پاؤں پہ پڑتا ہے، ٹانگ پہ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ستون ہے، جس کا اس کے کانوں پہ پڑتا ہے وہ کہتا ہے یہ پنکھ ہے، جس کا اس کے وہ آگے سونڈ پہ پڑتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی نالی اور کوئی پائپ لگ رہا ہے، اور کسی نے کہا یہ تو دیوار لگ رہا ہے جب اس کی پیٹ پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ اب دیکھیں اپنی اپنی جگہ پہ سارے ٹھیک تھے، جی ہاں، لیکن اگر وہ سارے مل بیٹھتے اور اپنے اپنے خیال کو دوسروں کے خیال ملا کر ملاتے، ایک کلی تصویر بناتے تو شاید وہ ہاتھی بن جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں جو تالاب کی مچھلی ہے نا، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی دریا نامی چیز ہے۔ جی بالکل صحیح۔ دریا میں رہنے والی مچھلی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سمندر بھی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ وہ اگر کوئی اسے کہے گا کہ بھائی دریا بھی ہے اور سمندر بھی ہے تو وہ تو کہے گا کہ جھوٹ ہے بالکل۔ جی بالکل، تو ہمیں یہ گنجائشیں رکھنی چاہیے۔ رکھنی۔ دیکھیں ہماری جو سوچ ہے نا وہ تھوڑی سی تنقیدی بھی ہونی چاہیے۔
جی دیکھیں ہم جس طرح دوسروں کے نقطہ نظر کو کوسچن کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی تو چیلنج کرنا خود چاہیے، احتسابی خود بہت ضروری احتسابی ہے. اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے. جی. دیکھیں میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا لیٹرل تھنکنگ میں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے، گھر ہے بڑا خوبصورت ہے، تو ایک شخص اس کو سامنے سے دیکھتا ہے تو اس کی فرنٹ ایلیویشن بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے یہ تو بڑے کمال کا، یہ تو محل کی طرح کا بنا ہے. اور ایک اس کے پچھواڑے میں جاتا ہے، وہاں پہ گند اور کچرا انہوں نے پھینکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو بڑا گندا گھر ہے. اور ایک سائڈ پہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ تو چمن لگا ہے، سبز ہے. اور ایک دوسری طرف جاتا ہے، اس کے بائیں طرف اور وہ روڑی کو دیکھتا ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اس کا طریقہ لیٹرل تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں سے چلیں، آپ آگے والے کو پیچھے بھیجیں، پیچھے والے کو آگے بھیجیں، دائیں والے کو بائیں بھیجیں، وہ سارے چاروں طرف گھومیں، احاطہ کریں اور پھر اپنی رائے دیں، تو وہ رائے پھر ٹھیک ہوگی. تو ہمیں مسلمانوں کو ہمیں یہ من حیث المجموع یہ سوچنا چاہیے. ایک تو ہمیں مسلمین کہا گیا نا، ہوا سماکم المسلمین، ہمیں مسلم کے ٹائٹل کو اختیار کرنا چاہیے. جب ہم اپنے گروہی ٹائٹل اختیار کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے اس گروہ کے ساتھ اپنی فیتھ فلنس، اپنی کمٹمنٹ کو، اپنی ڈیڈیکیشن کو، پھر ہم سچائی کی قربانی دے دیتے ہیں اور اپنے گروہ کو اس پہ فوقیت دے دیتے ہیں. ہم نے حق اور صداقت کو پکڑنا ہے. اور یہی آپ نے بڑی اچھی بات اس سے پہلے فرما چکے ہیں کہ یہی اعتدال ہے، کہ جو حق ہے اور وہی اعتدال ہے. یہ اعتدال والی بات جب آتی ہے نا تو تنولی صاحب کی طرف گیند پھینکنے کو بے اختیار میرا جی چاہتا ہے. تنولی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ ہمیں کس نے بتایا کہ ہم چیخ کے، چلا کے، گریبان پکڑ کے اپنی حقانیت ثابت کریں گے اور ہم حق پر ہوں گے؟ یہ کہاں سے یہ روش پیدا ہوئی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلونیل پیریڈ ہے، یا جہاں جہاں بھی مسلمان مغلوب ہوئے جس دور میں، اس دور میں ایسے رویے پنپے، اور اب تو ہم آزاد ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایکچولی گزارش یہ ہے کہ جو رویہ ایک مرتبہ سوسائٹی میں آ جائے، رویے کو آنے میں بھی وقت لگتا ہے اور نکلنے میں بھی وقت لگتا ہے. بہرحال میں یہ بھی اعتدال ہے کہ ہم اس رویے کے موجود ہونے سے مایوس نہ ہوں، اس کے جانے کا انتظار کریں اور اس کے جانے کا انتظام کریں. بالکل یہ دو کام بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو جو چیزیں جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. تو یہ غلامی کی نوستیں ہیں. کیا بات ہے. جہاں بہت سی اور چیزیں غلامی ہمیں دے کے گئی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ دوسروں کے لیے اکوموڈیٹیو نہیں ہیں، دوسروں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے اسپیس پیدا نہیں کرتے. تو دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے، اور شیخ سعدی والی بات یہ کہ شور شرابہ دلیل کے نہ ہونے کی دلیل. دیکھیں نا، جب آپ کے پاس آرگومنٹ ہو، مجھے بتائیں آپ کے پاس شور کے لیے وقت اور توانائی کب بچتی ہے؟ یعنی جب میں چلا رہا ہوں تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. اگر آرگومنٹ ہوا تو آپ زور آرگومنٹ دینے پہ لگائیں گے. کیا بات. آپ اگلے کو سمجھانے پہ لگائیں گے. اگر میرے پاس کوئی دکھانے کا ہنر ہے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اپنا ہنر پورے کا پورا اس کا مظاہرہ کر کے جاؤں، وقت ضائع نہیں کروں گا. جب ہنر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر شور شرابہ ہی بچتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے نظام تربیت کو، اس سب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نسل کے رویوں کو ضائع نہیں کرنا، یہ بھی ایک سرمایہ ہے. ہمارے رویے بھی ایک سرمایہ ہے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں نا، آپ کا اسم اعظم آپ کا رویہ ہے. سبحان اللہ. آپ کا بیہیویئر آپ کی ماسٹر کی ہے. اس سے ہی آپ کے دروازے بند ہوں گے، اسی سے کھلیں گے. کیا بات. جس طرح کا رویہ ہے اسی طرح کا مستقبل ہے. کلید کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری پہ. اتنی عمدہ گفتگو اتنے حساس اور اہم مسئلے پر آپ نے کی. یقیناً اس کا اجر دونوں جہانوں میں آپ کو ملے گا. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. زبان کی حفاظت کا روحانی عمل ہے. اگر کوئی شخص اختلافات کی حالت میں اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو وہ مٹی کے کورے پیالے پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ لکھے اور پھر اسی اسم کو 90 مرتبہ پڑھ کر پیالہ دم کرے اور اسی پیالے سے پیا کرے. انشاءاللہ العزیز اس کی زبان نرم ہو جائے گی اور وہ راست گوئی کی طرف مائل ہو جائے گا. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اختلاف رائے علم کی زندگی ہے مگر تعصب اس کی موت ہے. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں ذاتی اختلاف میں اعتدال کی ضرورت و اہمیت کے زیر عنوان ایک بہت اچھا اور جامع مضمون شائع ہوا ہے جو بہت مفید ہوگا اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے. ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. جوانی کے جوش و خروش میں بسا اوقات تعصبات بھی بہت عروج پہ ہوتے ہیں، تو ان میں اعتدال کی ضرورت ہے. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں. پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں.
ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا۔ شب برات گزری ہے، 15 شعبان ہے، مبارک دن ہے۔ تہ دل سے دعا کریں کہ ہمارا یہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ نعرہ مقصد پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔